بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں دوستو منگولوں سے زیادہ سفاک قوم نہیں گزری۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلم تہذیب اپنے زوال کو پہنچی۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ جانوروں سے بدتر انسانی خون کے پیاسے اور کسی مذہب معاشرے کے قانون اور اقتدار سے اجنبی تھے۔ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی دشمنوں کو فتح کر کے، ان کا تعاقب کر کے، ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کے گھوڑوں کی پشت پر سواری کر کے اور ان کی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے کام میں لا کر ملتی ہے۔ منگولوں نے بخارا جیسا شاندار شہر کو، جس میں عالی شان محلات اور وسیع و عریض باغ تھے، جلا کر راکھ کر ڈالا۔ انہوں نے سمرقند میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا، جو خازم شہر میں 12 لاکھ افراد کو تہب و تیغ کیا۔ شہر کو انہوں نے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا، اس لیے مٹا ڈالا کہ وہاں ایک منگول شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دوستو، اس جرم کی پاداش میں منگولوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حکم یہ تھا کہ ماؤں کے پیٹوں میں بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ماؤں کے پیٹ پھاڑ کر وہ بچے بھی مار دیے گئے جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ منگول جہاں جاتے وہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے، ہزاروں لوگوں کی ایک جماعی قبر بناتے اور جانوروں کو بھی قتل کر ڈالتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر رات میں ان وحشیوں نے 16 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ان شہروں کی تباہی کے نتیجے میں ہزاروں دانشور، شاعر، اسکالر، مصور، لکھاری سب مارے گئے۔ مسلم آرٹ اور کلچر ختم ہو گیا، کتب خانے تباہ ہو گئے اور کتابیں آتش کے نذر کر دی گئیں۔ سینکڑوں برسوں سے محفوظ قیمتی علم کے خزانے، مسلم سلطنت کا جاہ و جلال سب مٹی میں ملا دیا گیا۔ وہ مزارات، شہرائیں، وادیاں جہاں زندگی دوڑتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئی۔ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، بغداد اس وقت مسلم شان و شوکت کا مرکز تھا۔ مورخین کے مطابق 34 دن تک بغداد میں 18 لاکھ مسلمانوں اور انسانوں کا قتل عام ہوا۔ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہتی نظر آئیں۔ دریا کا پانی بغدادیوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ معتصم باللہ، جو اس سلطنت کا آخری حکمران تھا، اسے منگولوں نے گھوڑوں کے تسموں تلے روند کر کچل ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کی تباہی فقط ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ اس ساری دور کی سیاسی اور نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے۔ خلفاء کو مسلم امہ کا روحانی سربراہ سمجھا جاتا تھا اور بدترین دور میں بھی خلفاء کو احتیاط کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بغداد اس وقت خلیفہ کا مرکز تھا۔ خلافت بھی ختم ہوئی، مرکز بھی تباہ و برباد ہوا اور خلیفہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ بغداد اس دور میں علم و عبد کا گہوارہ تھا۔ بغداد کی شکست، تباہی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کتابوں کے عظیم خزانے، آج کے نمونے، فلسفے اور سائنس کا وہ علم، چونکہ اس 100 برس کی محنت کے بعد کشید کر کے بغداد کی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، سب دنیا سے مٹ گیا۔ مساجد، جامعات، ہاسپٹل، محلات، لائبریریاں سب نظر آتش کر دی گئیں۔ دوستو، عظیم شاعر سعیدی نے اس زمانے میں شہر زر میں بیٹھ کر بغداد کا نوحہ لکھا، جسے اب تک فارسی شاعروں میں سب سے رقت انگیز سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی اور عرب جنہوں نے دنیا کو پائے کے علم اور سائنسی تحقیق سے نوازا، سقوط بغداد کے بعد پھر بھی متحد نہ ہو پائے۔ عربی، جو صدیوں تک ایران میں مذہب، سائنس اور فلسفے کی زبان رہی تھی، تمام حکماء اور سائنسدان اسی زبان میں تحقیق کرتے تھے۔ سقوط بغداد کے بعد اس زبان کا اشتراک بھی ختم ہو گیا اور دوسری طرف سائنس اور فلسفے پر عربی کی بالادستی کا عہدہ بھی تمام ہوا۔ دوستو، ایک ایسی شاندار عظیم سلطنت جہاں علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، فلسفی اور حکماء مذہب اور خدا کے وجود پر بحث کرتے تھے، سائنس کی تحقیق جہاں اپنے آپ پر عروج پر تھی، ادب و فن کے شاہکار جہاں تخلیق کیے جاتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے منگولوں جیسی
وحش قوم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا؟ اس کا جواب ہم کسی اور ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ لیکن یہ وہی منگول جنہوں نے عباسی سلطنت کو تباہ کیا، خود ان کی سلطنت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹے کہ دوبارہ کوئی نام لینے والا ہی نہ ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے کیس میں ایک معجزہ ہوا۔ بغداد اتنی بڑی عظیم تباہی کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی عروج حاصل کر پائیں گے، مگر فقط 250 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کا عروج ہوا۔ یورپ سے لے کر افریقہ کے طول و عرض تک پھیلی برصغیر میں منگولوں کی سلطنت بھی ایک علیحدہ مثال ہے، اور بہت ترکوں اور مغلوں کے زوال کی بے شمار وجوہات تلاش کی جاتی ہیں۔ ان سے شاید سبق سیکھا جاتا ہے، مگر فقط اس حرام خوری سے کام نہیں چلایا جا سکتا کہ ساری مغرب دنیا ہماری ایجادات پر پل کر جوان ہوئی۔ دوستو، یہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا، جیومیٹری پڑھائی، فلکیات کی سائنس گوروں کو پڑھائی، ورنہ وہ نیرے جاہل ہی رہتے۔ مسلم دنیا کے علم سے اگر مغرب نے کچھ سیکھا تھا تو آج ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کی دنیا میں علم حاصل کرنا مشکل نہیں رہا۔ اگر میں اور آپ ہنرمند ہیں تو آپ ایک ای میل کر کے، ایک کلک کر کے، ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دنیا کے سامنے اپنی قابلیت رکھ سکتے ہیں۔ مگر اس قدر آسانی کے باوجود مسلم دنیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ دنیا سے کوئی برسوں پیچھے ہے، اور اس دنیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے تحقیق اور جستجو کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بظاہر مسلم ممالک میں بڑی بڑی شاندار جامعات ہیں، وہاں دنیا کے بہترین استاذہ تعلیم دیتے ہیں، قابل سکالر وہاں ریسرچ کرتے ہیں، مگر یہ کسی بھی طرح مغرب جامعات کی تحقیق کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اکیلی یونیورسٹی کے نوبل انعامات کی تعداد پوری مسلم دنیا کے نوبل انعام یافتہ افراد سے زیادہ ہیں۔ تحقیق اور تنقید شعور کو پروان چڑھانے کی آزادی واحد طریقہ ہے جو مسلم دنیا کو اس زوال سے نکال سکتی ہے۔ جی تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔